معزز سامعین، مدینہ منورہ کے مرکز اسلامی بن جانے کے بعد تاریخ کا پہلا قبرستان، جسے عربی میں بقیع غرقد کہتے ہیں۔ بقیع اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت اور جھاڑ وغیرہ پائے جاتے ہوں۔ یہاں ایک کانٹے دار غرقد نامی درخت کی کثرت تھی، جس کی وجہ سے اس جگہ کا نام بقیع غرقد پڑ گیا۔ اس قبرستان کا محل وقوع اس طرح ہے کہ یہ قبرستان مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں واقع ہے۔ اس کے ارد گرد مکانات اور باغات تھے۔ مسجد نبوی شریف کے مشرقی سمت میں اب یہ بقیع قبرستان مسجد نبوی شریف کے خارجی صحن سے مل چکا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات مہاجرین نے جب مدینہ منورہ کو ہجرت کر کے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا تو اس شہر مبارک میں مزید تعمیری اور تمدنی ترقی ہونے لگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ کوئی مناسب جگہ مسلمانوں کی اموات کی تدفین کے لیے متعین ہو جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بقیع کی جگہ تشریف لائے تو ارشاد فرمایا، مجھے اس جگہ یعنی بقیع کا حکم قبرستان کے لیے دیا گیا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بقیع کی جگہ مسلمانوں کا قبرستان بنانے کا حکم فرمایا تھا، اور یہیں سے اس جگہ یعنی بقیع قبرستان کی فضیلت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ میں انتقال کرنے والے کو روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس سے ہو سکے تو وہ مدینہ میں مرنے کی سعی یعنی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ میں وفات ہو گئی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ معزز سامعین، بقیع میں جس کی تدفین ہو اس کو 10,000 صحابہ کرام اور بے شمار تابعین، صالحین، اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کا پڑوس نصیب ہوگا۔ بقیع کی زیارت کی مشروعیت عام قبروں کی زیارت کی مشروعیت کے ذیل میں بھی آتی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنا آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے، دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھوں کو اشکبار کرتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھ لو میں نے تمہیں 3 چیزوں سے منع کیا تھا، اب ان چیزوں میں میری رائے یہ ہے کہ میں نے قبروں کی زیارت سے روکا تھا، پھر مجھے ظاہر ہوا کہ یہ یعنی قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے اور قبروں کو دیکھ کر آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے، چنانچہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو شخص مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے آئے اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ بقیع قبرستان کی زیارت کرے، مرحومین کو سلام کرے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اس کا حکم دیا گیا کہ میں ان یعنی اہل بقیع کے لیے دعا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں بھی اہل مدینہ میں شمار فرما کر بقیع کا مدفن نصیب فرمائے، آمین۔ معزز سامعین، حضرت عثمان بن مظعون بن حبیب قریشی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو صائب ہے، مشہور صحابی رسول ہیں۔ آپ کا شمار اجلہ صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایسی طبیعت کے نیک تھے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ 17 افراد کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور 2 ہجرتوں کے شرف سے مشرف ہوئے۔ غزوہ بدر میں آپ نے حصہ لیا، اس کے 6 ماہ بعد آپ کی وفات کا سانحہ پیش آیا۔ مہاجرین میں سب سے پہلے مدینہ منورہ میں وفات پانے والے آپ ہی ہیں۔ آپ ہی کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور آپ نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ کا بوسہ لیا اور فرمایا، ہمارے پیش رو میں عثمان بہت اچھے ہیں۔ آپ کی قبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کی نشانی رکھی تاکہ قبر کی زیارت کریں اور جو بھی حضور کے اہل بیت میں سے وفات پائیں ان کو ان کی قبر کے نزدیک ہی دفن کریں۔ معزز سامعین، علماء مورخین کا اس میں اختلاف ہے کہ بقیع میں سب سے پہلے کس کی تدفین ہوئی۔ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کو مہاجرین میں سب سے پہلے دفن کیا گیا، اور آپ کی تدفین کے بعد یہ مشہور ہوا کہ یہ مقبرہ مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ بعض علماء کا قول ہے کہ حضرت اسعد بن زرارہ انصاری رضی اللہ عنہ پہلے صحابی رسول ہیں جو اس میں دفن ہوئے۔ دونوں اقوال میں
جمع و تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ انصار میں سے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پہلے دفن ہوئے اور مہاجرین میں سے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ پہلے دفن ہوئے، اور ظاہری یہی ہے کہ قبرستان میں سب سے پہلے جن کو بقیع میں دفن کیا گیا حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انصاری ہیں، اس لیے کہ ان کی وفات ہجرت نبوی کے 9 مہینے بعد ہوئی، جبکہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات غزوہ بدر کے بعد ہونا مسلم ہے۔ واللہ اعلم۔